یا رسول اللہ وجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے زمانہ جھوٹا جب بھی پکارا یا رسول اللہ زمانہ جھوٹا جب بھی پکارا یا رسول اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد زمانہ جھوٹا جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اور محمد دیا اپنے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی وسیلہ رومی وظیفہ جامی یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا زمانہ جھوٹا جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور ادھر ہو اسیان ادھر ہو رحمت عالم
نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا جمعہ مبارک یقیناً پچھلا جمعہ بھی جو 2 ذوالحجہ کو آیا بڑا بابرکت تھا، اور آج 9 ذوالحجہ مبارکہ، یہ جمعہ بھی بڑی فضیلت کا مرتبے اور مقام کا حامل، اور پچھلے جمعے کے اندر بھی میں نے ان راتوں کی اور دنوں کی فضیلت بیان کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ان ایام کے اندر جو آپ صدقات کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ پیارے لگتی ہے وہ عبادت، اور اللہ کے ہاں بڑا مقبولیت کا درجہ ہے۔ کل مدینہ و مکہ کی سرزمین جو تمام شہروں سے بابرکت وادیاں کہلاتی ہیں، اور مدینہ پاک کو شہر گلدان کہا جاتا ہے، یعنی تمام شہروں کا سردار، اور مکہ کی زمین جو وادی ام القری کہلاتی ہے، ام کا معنی ماں یعنی اثر اور جڑ کے آتے ہیں، تو کائنات کی ابتدا یہیں سے ہوئی، زمین کو اللہ نے یہیں سے بنایا اور پھر اس کو پوری زمین کو پھیلا دیا، اور یہی وہ مرکز تجلیات بھی ہے کہ جہاں اللہ کی دن رات رحمتیں اترتی ہے، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ دعا اللہ تعالی ہمیں بعد مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ اللہ تعالی جو بھی مسلمانوں کے دلوں میں تڑپ ہے، کیونکہ یہ تو تڑپ ایسی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے دل میں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کا صدقہ سب کو اللہ تعالیٰ مبارک حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور 9 ذوالحجہ جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور 10 کو عید ہوتی ہے، 10 ذوالحجہ کو، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ باتیں وقت متعین کے اوپر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق قبول کرنے، سننے سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا کہ نمرود اور اس کے حواریوں نے، ہم نواؤں نے یہ عزم صمیم کر لیا تھا اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے معاذ اللہ، اور اپنے خداؤں کا بدلہ لیا جائے، اور اسی طرح کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ناپاک عزائم، ناپاک مشورے، ناپاک ارادے کیے، اور فرمایا کہ ایک فیصلہ کفر کی طاقت کرتی ہے اور ایک فیصلہ میرے رب کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمام فیصلوں کے اوپر غالب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تو کافروں کے بارے میں جو مکے کے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن ایک طرف سے یہ حکم عام بھی ہے، ایک خاص ہوتا ہے حکم اور ایک عام ہوتا ہے۔ اگر ایک نظریے سے، زاویے سے دیکھا جائے تو یہ حکم عام کہلاتا ہے، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا کافروں نے اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی کافر بھی چاہتے تھے تو کر
نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے مکر کیا تو مکر اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور کہتے ہیں نا اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے. بندے کچھ سوچتے ہیں. ایک دن ہمارے دن بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہی تھی کسی موضوع کے اوپر. میں اس موضوع کو زیر بحث ہی لانا چاہتا. میں تھوڑا غمگین بھی تھا، پریشان بھی تھا. تو کہنے لگے کہ ایک سوچ کو ہم رکھتے ہیں اور ایک سوچ بندے سوچتے ہیں. تو ایک سوچ مالک کائنات کی بھی ہے اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تمام فیصلوں کے اوپر اغلب اور غالب ہوتا ہے. بندوں کے دماغوں اور عقلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ سیدھی راہ چلنا بھی چاہے تو وہ الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یاد رکھو کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اس لیے کہ بندے کو ظلم و ستم سے باز رہنا چاہیے، کسی کا حق مارنے سے باز رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور حق دبانے سے باز رہنا چاہیے، اور غرور و تکبر اور کبر سے باز رہنا چاہیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہے. جب اللہ کی خفیہ تدبیر بندے کے ذہن میں ہوگی تو وہ کبھی کبھی زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا. تو یہ نمرود اور اس کے حواریوں نے کوشش کی خلیل اللہ کو جلانے کی. اللہ نے ان کے ارادوں کو نیست و نابود کیا کہ نہیں. یہاں تک پھر وہ قوم میں باتیں شروع ہو گئی. نمرود کے پاس جانے لگے اس کے وزراء اور مشیر، کہنے لگے کہ ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کا رب تو ہر جگہ ایسا ہی ہے نا، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے، نظریہ یہی ہے سنت و جماعت کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں جدھر بھی منہ کرتا ہوں، جدھر بھی اپنا چہرہ کرتا ہوں، ادھر ہی میرا رب ہے. وہی رب جو آسمانوں کا ہے اور زمینوں کا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ حضرت آپ مہربانی کریں، جب آپ کا رب ہر جگہ موجود ہے تو آپ بابل کو چھوڑ دیں. کیونکہ نعرے نمرود گلزار جو ہوئی تھی تو کئی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بعض مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر، کہ آپ کے جو امتی تھے ان کی تعداد تقریباً 5000 تھی، اور آپ کی جو قوم تھی، جس قوم کی طرف آپ نبی بن کے آئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی. اور بعض انبیاء کے اوپر جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے ٹوٹل کتنے امتی تھے جو ایمان لائے؟ 78 جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے. ایسا ہی تھا. اسی طرح کسی نبی کے 1000، کسی کے اس سے زیادہ. اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نبی کے ساتھ تو ہزاروں ہوں گے، کسی کے ساتھ لاکھوں ہوں گے، اور کسی کے ساتھ 2-4 ہوں گے. ایسا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے سب سے زیادہ امت عطا فرمائی اور فرمایا کنتم امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے امتیوں، ہم نے تمہیں بہترین امت عطا کیا ہے، بہترین امت کا تاج تمہارے سروں کے اوپر رکھا ہے، تمہیں امت اجابت بھی بنایا ہے، امت کثیر بھی بنایا. اور اس لیے فرماتے ہیں حشر کے دن جب امتیں جمع ہوگی، انبیاء علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت مشکات شریف کی شرح آپ نے کی ہے، مشکات المصابیح، مرات المناجی. اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے، اور بھی علماء نے محدثین نے اس روایت کو لیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی جانے کتنی بڑی صف ہوگی اور حشر کا میدان میں کتنا بڑا مجمع ہوگا. یعنی حضرت آدم سے لے کے
سب صفحے 120 ہوگی، 40 صفحے تمام انبیاء و مرسلین کی امت کی ہوگی، اور 80 صفحے حضور فرماتے ہیں میری امت کی ہوگی۔ یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کو امت بھی کثیر عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانا نہیں چاہتے تھے، نمرود نے جب کہا، اس کے حواریوں نے کہا تو فرمانے لگے اچھا میں اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو چلو میاں ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ سبحان اللہ، اندازہ کرو نبی جہاں بھی ہوتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ولی جس سرزمین پہ ہوتا ہے وہاں بھی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے نبی کو خود اپنے علاقے سے نکالنا چاہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو برکتیں بھی ساتھ ہی چلی، اور نمرودی قوم کا زوال شروع ہو گیا، نمرود کی پکڑ شروع ہو گئی۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہے وہ تکلیفوں سے بچا رہا۔ کتنی عمر پائی ہے نمرود نے؟ 800 سال، اور 400 سال تو اس نے ایسے مزے کی زندگی گزاری ہے، ایسے آرام اور آسائش سے زندگی گزاری ہے کہ اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو اس وقت اس کی عمر تھی 400 سال۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ، کم و بیش، برکہ آدھی عمر اس نے اسی طرح ناز و نعیم میں گزاری کے سر درد نہ ہوا، اور 400 سال پھر اذیت و تکلیف میں گزارے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جیسے ہی نبی وہاں سے نکلے زمین نبی کے قدموں سے محروم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور آزمائش بھی آ گئی۔ نمرودی قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب آ گیا، اور مچھروں نے ان کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ لو میاں تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ ہڈیوں کے ڈھانچے، چلتے پھرتے ڈھانچے ہی رہ گئے، اور خون ان کے جسموں سے ختم۔ جب خون ختم ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے، خون ہی نہیں رہتا۔ کسی کو کرنٹ لگ جائے اس کا دیکھو نا جسم کیسا ہوتا ہے، یا تو نیلا پڑ جائے گا یا پیلا پڑ جائے گا، تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہی عادت ان نمرودیوں کی تھی۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر جس کے بارے میں امام راضی فرماتے ہیں 3.5 یعنی ٹانگوں والا، 4 بھی نہیں، اور مچھر یہ اللہ تعالیٰ کی ادنا ترین مخلوق ہے، اور اللہ نے مچھر کی مثالیں قرآن پاک میں دی ہیں کہ تم اتنی طاقت اور قدرت بھی نہیں رکھتے کہ ایک مکھی یا مچھر کو بنا سکو۔ مکھی مچھر تو بنانا دور کی بات ہے، اس کا پر ٹوٹ جائے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے دانشور نکتہ دان اس کا پر نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کی قدرت کا ہم پلہ کون ہو؟ حضرت یار پہ کھڑی نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں اور جے ایک مچھر دا پر بجے اور توڑے سب جگ لگے، ہرگز راس نہ ہونا مڑ کے تے جیوں کر آیا گے۔ ایک چھوٹا سا نام ہے نا، بڑا تو نہیں، اتنا کم نہیں کر سکتے میں او دانش مند سیانے، حکمت پاک حکیم سچے دی تے کون کوئی سب جانے۔ تو اس کی حکمتیں وہی جانتا، برکہ وہ لنگڑا مچھر جو ہے 3.5 ٹانگوں والا، وہ نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا، اور جاتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کہا بیٹا تم نے بھی بڑا وقت لیا، 400 سال تک تو سر میں درد نہیں ہوا،
کھانے کو مل گیا اس کے تو مزے ہو گئے. علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے کہتا اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ ویسے اس مچھر کے لیے ہی بنایا تھا. کیوں؟ ایک نقطہ یہ پتا چلا جو نبیوں کو پیٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ادنا سا عذاب بھی نازل کر دے تو ان سے برداشت ہوتا. یہ تو تھوڑا سا عذاب ہے مچھر کا. یاد رکھو قیامت کے دن تو بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ہے کسی کے اندر کوئی اتنی قوت و طاقت ہے؟ تو جب اتنی طاقت نہیں سر بھی ہلا رہے مان بھی رہے پھر ایسے کام نہ کیا کرو. اب مجھے آگے سے سبق کیا دیتے ہیں جب میں زور لگاتا ہوں کہ نماز پڑھ لو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے عذاب کی پکڑ ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ بڑا مہربان ہے. تو مجھے یہ بتاؤ میں نے کوئی 15-16 سال لگا کے جھک ماری ہے مدرسوں میں ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا جب میں نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا کہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا غفور رحیم ہے مہربان ہے. تو یہ 15-16 سال کا نچوڑ آپ نے میرے منہ پہ مار دیا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا ساتھ یہ نہیں تم نے پڑھا کہ اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے؟ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اتنا کہہ کہ تم چھوٹ جاؤ گے کہ اللہ بڑا مہربان ہے. میں یہ نہیں کہتا اس نے خود حکم دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور لوگوں اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو, نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت تو ہے لیکن بندے دے پتر بھی تے بنو. سچی توبہ کرو, ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو. جب ایسی توبہ کرو گے تو پھر ہاں وہ بخشنے والا بھی ہے, وہ تواب بھی ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. لیکن بار بار تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر تم کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بخشنے والا ہے؟ بلکہ ساتھ یہ قہاری اور جباری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کرو کہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو دوسرا نہیں دیکھتے. فرمایا اس کے عدل کی جب بات آتی ہے تو بڑے بڑے شاہزور جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں وہ بھی تھر تھر کانپتے. ہمارے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں, جن کے پلے کچھ ہے نمازیں ہیں تقوی ہے خوف خدا ہے وہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں. حضور علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے, اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. کوئی تو فکر پیدا کرو, کوئی خیال پیدا کرو, یہ باتیں نہ آگے بتایا کرو کہ وہ بخشنے والا ہے. کہا حضور بس دعا کریں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ ہے, یہ بے لگام گھوڑے کی طرح آگے سے جواب دے دینا, اچھل کود کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. کہ جب اللہ کی خوف کی آیتیں پڑھی جائے یا اللہ کا پیغام دے دیا جائے, اللہ کا ذکر اس کی باتیں شروع ہو جائے تو مومن شرم کے مارے سر جھکاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے خوف سے تھر تھراتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ فرماتا ہے جب میرے پیاروں پہ میری آیتیں پڑھی جائیں تو میرے خوف سے تھر تھراتے, بات کے جوڑ جوڑ ہلتے اور لفظہ پر اندام ہو جاتے ہیں, چہروں کی رنگتیں بدل جاتی ہیں. لیکن دور دور تک یہ نام و نشان نہیں ملتا کہ شاید کوئی ایسا مرد مومن ہو جو ظاہر و باطن صحیح معنی میں اللہ کا تابع فرما بردار اور حضور کے طریقے پہ چلنے والا اور آپ کے احکام کو ماننے والا ہو. لوگوں ابھی وقت ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. برکب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر وقت بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے. نمرود کی جب پکڑ ہو گئی وہ دماغ چاٹتا رہا, یہاں تک کہ جب وہ دماغ چاٹتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی, اذیت میں پڑ جاتا تھا. لہٰذا پہلے اس کے دربار کا قاعدہ کلیہ تھا کہ جو آئے وہ بادشاہ کو سجدہ کرے, سر جھکائے, بادشاہ کے سامنے سجدہ کرے. اب اس نے ایک چمڑے کا وہ جوتا نما ایک آلہ بنایا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھتر. تو جو نبیوں کی نہیں مانتا تو اس کو دنیا میں بھی چھتر کر دے اور آخرت میں تو پڑھنے ہی پڑھنے. وہ پکڑ کے نا قاعدہ کلیہ اعلان یہ کر دیا تھا کہ جو بھی
10 پڑھتے تھے، اس کو جو بھی آتا تھا۔ اب دن میں اگر 50 آتے ہیں تو پھر اصحاب آپ خود ہی لگا لو، یا 100 آتے ہیں۔ تو یہ تمہیں دعوت فکر دی ہے، جو اللہ کے پیاروں کی نہیں مانتا، بے ادبیاں کرتا ہے، اس کی دنیا میں بھی یہی حالت ہے، قبر میں بھی یہی حالت ہے، حشر کا حساب ابھی باقی ہے۔ تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکلے جو انبیاء کی شان کے منافی ہو۔ اللہ ادب کی دولت کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ 400 سال وہ اسی طرح جوتے کھاتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے، کنعان کی طرف اور شام کی سرزمین مختلف علاقوں میں جاتے رہے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اب نمرود کو جب زیادہ تکلیف بڑھی تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرو، ان کو تلاش کر کے لاؤ، تو شاید ان سے میں کوئی دم تم کراؤں گا تو مجھے آرام آ جائے اور میرا علاج کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جب وقت گزر چکا تو اس وقت حضرت تو دنیا سے وصال فرما چکے تھے، ان کا 400 سال اس نے اسی طرح اذیت و تکلیف میں گزار دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ 2 بھائی تھے، کہران اکبر ہے، کہران اصغر ہے۔ چاچا کی بیٹی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا۔ یہ حضرت حوا کی ثانی کہلاتی ہے، اور بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت سے اور علم اور بردباری کی دولت سے اور تقوی کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو نوازا۔ یاد رکھو، نبی کے نکاح میں جو عورتیں آتی ہیں وہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں، ہر لحاظ سے، ہر زاویہ نظر سے۔ وہ ایک لندن والا پیر بیٹھا، اس نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس کا کردار معاذ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسا۔ استغفر اللہ، کوئی اب ایسی عورت ہو سکتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی؟ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور خود اپنے کردار کے اوپر لوگ نظر اور غور نہیں کرتے کہ کیسی جسارت اور بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ جب تک لوگ بے ادبیاں کریں گے، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ علم و دین جیسوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ غازی علم و دین جیسے، غازی عبد القیوم جیسے۔ اگلے دن ایک نوجوان نے، محمد خالد خان نے، عدالت کے اندر وہ جملے میں نے خود سنے، بڑی عدالت میں وہ بڑی ٹھٹائی سے اور بے باکی سے کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اور میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، معاذ اللہ۔ اور پھر اب وہ ایک ان کا ہے عوامی نیشنل پارٹی والا، اس نے بیان دے دیا ہے، وہ کہتا ہے جی اس طرح تو ہر آدمی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو ملک میں انارکی پھیلے گی، اور بدبختوں 2-3 سال ہو گئے مقدمہ چلتا رہا، فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جب ججوں کے قلم بک جائیں گے تو کوئی عاشق رسول کوئی تو فیصلہ کرے گا نا۔ تو آپ انارکی تو خود پھیلاتے ہو، بدمزگی ملک پاکستان کی سرزمین پہ خود پھیلاتے ہو۔ جب آپ اس طرح کے پیسے لے کے اور وکیل بک جاتے ہیں، جج بکتے ہیں، فیصلے کرنے کے لیے معاملات بک جاتے ہیں، پھر یہ انارکی تو پھیلے گی، تم نے خود موقع دیا۔ جب ایسا کرو گے تو یاد رکھو علماء نے